السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہماری شادی ہوئی میرے شوہر کافی زرعی اراضی اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ سوچا نہ تھا کہ کبھی ہم پر بھی برے دن آئیں گے۔ زندگی ایک خوبصورت خواب تھی۔ بے فکری اور رزق کی فراوانی نے مجھے ہر شے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ مجھے شہاب سے اور ان کو مجھ سے بے پناہ محبت تھی۔ تبھی دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ ہماری زمین میں کئی ایکڑ رقبے پر پھولوں کا باغ لگا ہوا تھا۔ اس پر میرے جیون ساتھی نے محنت کر کے مثالی باغ بنا دیا تھا۔ دوسرے زمیندار جب اس باغ کو دیکھتے تو جنت کے گوشے سے تعبیر کرتے تھے۔ اس میں ہر قسم کے پھل اور پھول وافر مقدار میں لگائے گئے۔ اس باغ کا آم اس قدر عمدہ ہوتا کہ دور دور تک اس کی مہک جاتی تھی اور لوگ نمونے کے لیے لے جاتے تھے۔ ہماری خوشحالی کا ذریعہ دراصل یہی باغ تھا۔ ایک روز میرے شوہر درخت پر چڑھے پھل توڑ رہے تھے کہ پیر پھسلا اور گر گئے۔ ریڑھ کی ہڈی میں سخت چوٹ آئی کہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہ رہے۔ فوراً ان کو بیل گاڑی میں شہر لایا گیا۔ کافی عرصہ ہسپتال میں داخل رہے۔ ڈاکٹر نے کہا بالکل سیدھے لیٹے رہنے سے ان کو گردوں میں پتھری کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا علاج عرصے تک جاری رہا۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل تو ہو گئے لیکن گردوں میں پتھری کا مرض بھی ہو گیا، اور چند دنوں بعد جب یہ صحت یاب ہو کر گھر آئے تو انکشاف ہوا کہ اب وہ کوئی محنت طلب کام کرنے کے قابل نہیں رہے، حتیٰ کہ زیادہ چلنے پھرنے سے بھی گردوں میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ درد اگر ایک ہی گردے میں ہوتا تو شاید کام چل جاتا، لیکن یہاں تو دونوں گردے متاثر تھے۔ شہاب دن رات کراہتے تھے اور میں ان کی کراہیں سن کر تڑپتی رہتی تھی۔ اب نوکر چاکر فصل کو کھانے لگے، میں پردہ نشین عورت کیا زمین کی دیکھ بھال کرتی۔ یہ تقریباً 1970 کا زمانہ تھا، آج کل کی بات نہیں۔ آج تو عورت کافی خود اعتماد ہو چکی ہے، لیکن گزرے دور میں اس پر رسم و رواج بڑی سخت پابندیاں ہوا کرتی تھی۔ علاقے کے لوگ ہی نہیں، اپنے رشتہ دار بھی اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے ہر حال میں اپنے قریبی عزیزوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ شہاب خود تو ایک قدم نہ چل سکتے تھے، اب ہمیں اپنے لٹنے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ شہاب نے سوچا کیوں نہ بڑی بہن کے پاس جا کر تمام مسائل سے آگاہ کریں، شاید وہ ہی کچھ مدد کریں۔ فرح باجی شہر میں رہتی تھی، جہاں ہسپتال میں داخلے اور علاج کی سہولت بھی تھی۔ میں دونوں بچوں اور شہاب کو لے کر بڑی نند کے گھر چلی گئی۔ میری نند نے خوش دلی سے ہمارے دکھ سنے اور اپنے شوہر کو ہماری مشکل سے آگاہ کیا۔ میرے نندوئی کامران صاحب نے تسلی دی، کہا گھبراؤ نہیں، برے دنوں میں اپنے ہی اپنوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ میں شہاب کو اسپتال داخل کرا دیتا ہوں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے میں آپ لوگوں کی زمین اور فصلوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو اتنا سہارا بہت ہے، شہاب کا علاج ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم پہلے کی طرح پھر سے پرمسرت زندگی کے دن گزارنے لگیں گے۔ کامران بھائی نے ملازمت سے چند ماہ کی چھٹی لے لی کیونکہ فصل کا موسم تھا اور ان کا زمینوں پر موجود رہنا ضروری تھا۔ گاؤں جاتے ہوئے وہ شہاب کو اسپتال میں داخل کرا گئے تھے۔ امید تھی کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر گھر آ جائیں گے اور ہم پھر سے اپنے گاؤں چلے جائیں گے۔ ہسپتال میں طبی معائنوں کے بعد ڈاکٹر نے یہ کہہ کر آپریشن سے انکار کر دیا کہ ایک گردہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرے کا آپریشن اس لیے خطرے سے باہر نہیں ہے کہ اگر کامیاب نہ ہوا تو مریض کی زندگی کی ضمانت نہیں۔ چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے وہ جدید مشین بھی ہسپتال میں موجود نہ تھی جو دوران آپریشن مریض کی جان بچا سکتی تھی۔ یہ مشین دوران آپریشن مریض کے گردے فعال نہ ہونے کی صورت میں گردے کے فیل کو سر انجام دیتی رہتی ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر ڈاکٹر نے رسک نہ لیا اور شہاب کو ہمیں بغیر آپریشن گھر لانا پڑا۔ کامران بھائی جب زمین سے واپس آئے تو بہت خوش تھے کہ اتنی اچھی زمین ہے، فصل بھی خوب دیتی ہے، آدمی اس پر محنت کرے تو چند دنوں میں وارے نیارے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا میاں شہاب، نوکری میں کیا رکھا ہے، اصل خوشحالی تو زمین سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے کتنے ہی سال نوکری اور معمولی تنخواہ میں ضائع کر دیے۔ تمہاری زمین دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ سونے کی کان تمہارے پاس ہے، مگر تم بیماری کی وجہ سے اب اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔
بھائی کامران، آپ ہی بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تم مجھے زمین کا تمام کام اور مختار نامہ سونپ دو تو میں نوکری چھوڑ کر تمہاری زمین کی دیکھ بھال بہت محنت سے کروں گا۔ اس طرح نہ صرف تمہاری بہن کا گھر خوشحالی سے بھر جائے گا بلکہ تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ زمین غیر آباد نہ پڑی رہے گی، نوکر فصل نہ کھائیں گے، میں تمہارا علاج بھی کرواتا رہوں گا۔ تمہیں لاہور کے کسی بڑے اسپتال میں داخل کروا دوں گا جہاں تمہارا آپریشن ہو جائے گا۔ بھائی جان، جیسا چاہیں کریں، فصل کی آمدنی جس طرح چاہیں خرچ کریں، آپ میرے اپنے ہیں، آپ سے دھوکے کا ڈر نہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، شہاب نے جواب دیا۔ اس کے بعد کامران بھائی نے زمینوں کا انتظام سنبھال لیا، وہاں ٹیوب ویل لگایا، ٹریکٹر سے زمین پر ہل چلوایا اور مستقل زمین پر رہنے لگے۔ ادھر ان پر بھروسہ کر کے شہاب مطمئن ہو گئے۔ ہم ابھی تک کامران بھائی کے گھر میں قیام پذیر تھے اور ان کے آسرے پر اچھے دنوں کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نند کو خوش رکھنے کے لیے ہر طرح سے ان کا ساتھ دے رہی تھی، ان کے گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیا تھا، جس قدر ممکن ہو سکتا تھا فرح باجی کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتی تھی تاکہ وہ ہمیں گھر میں رہنے دیں، میرے شوہر کا کسی طور علاج ہو اور ان کی زندگی بچ جائے تاکہ میرے معصوم بچوں کا مستقبل سنور جائے۔ میرے شوہر کا چھوٹا موٹا علاج معالجہ ہوتا رہا، وہ کئی بار ہسپتال میں داخل ہوئے اور پھر ان کی چھٹی کر دی گئی۔ عارضی افاقہ ہو جاتا، پھر تکلیف شروع ہو جاتی، ہوتے ہوتے بیماری نے جڑ پکڑ لی اور ان کے مثانے میں پس پڑ گئی اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ ادھر ہماری زمینوں کو مناسب دیکھ بھال ملی تو وہ سونا اگلنے لگی۔ کامران بھائی سے میں نے التجا کی کہ اب میرے شوہر کا علاج کسی بڑے شہر کے اچھے اسپتال سے کرائیں، ورنہ کسی دن ان کی زندگی کا چراغ گل نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں میرے بچوں اور میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے ہم آپ لوگوں پر مستقل بوجھ بن کر رہ جائیں۔ بہن، فی الحال میں بے حد مصروف ہوں، تمہارے شوہر کو لاہور لے جا کر علاج نہیں کرا سکتا، وہاں ان کے ساتھ مجھے بھی اسپتال میں رہنا ہوگا۔ زمینوں کے سارے کام چوپٹ ہو جائیں گے، ابھی جہاں علاج ہو رہا ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ افاقہ ہو جائے گا۔ جلد ہم کسی بڑے ہسپتال جا کر کسی بڑے اور ماہر سرجن سے آپریشن بھی کروا دیں گے۔ اس وقت میں زمینوں کے معاملات چھوڑ کر گیا تو میرے پیچھے باغ اور ٹیوب ویل تباہ ہو جائیں گے۔ ساتھ والی زمین کے زمیندار سے کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، وہ اس مسئلے میں الجھ کر رہ گئے۔ ادھر میرے شوہر کی تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ گئے۔ جس شہر میں ہم رہ رہے تھے وہاں کے اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپ دیر کر رہے ہیں، اب اگر جلد از جلد علاج نہ کرایا تو پھر زندگی کی امید نہ رہے گی، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، دیر اب ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ میں نے ایک بار پھر کامران بھائی سے منت کی کہ آپ جلد کچھ کریں، زمینوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیں، ان کی زندگی سے بڑھ کر تو زمینیں نہیں ہیں۔ وہ پھر بھی آج کل پر ٹالتے رہے۔ جب میں نے ایک روز بہت اصرار کیا تو وہ بگڑ گئے، بولے تم عورتوں کی عقل نہ جانے اتنی ناقص کیوں ہوتی ہے، آپ لوگ کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے گزرے چند سالوں کے اخراجات گوائے جو شہاب کے علاج معالجے اور ہماری ضروریات پر خرچ ہوئے تھے۔ کہنے لگے میں نے اخراجات کی پائی پائی کا حساب لکھ رکھا ہے، میں تم لوگوں پر مکانات کی مالیت اور زرعی زمین کی قیمت سے زیادہ اخراجات کر چکا ہوں۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ شہاب کو لاہور لے جا کر وہاں ان کا علاج اور آپریشن کرواؤں۔ شہاب اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، ان کو دن رات رونے سے کام تھا۔ مجبور ہو کر انہوں نے میری اور بچوں کی خاطر اپنی زمینیں اور مکانات کامران بھائی کے نام کر دیے تاکہ وہ ان کا آپریشن کرا دیں، شاید کہ زندگی بچ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب تک سانس تب تک آس، انسان تو آخری دم تک زندگی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر وقت پر علاج نہ ہو سکا تب بھی تو برے حالات میں گھر اور زمینوں کو اونے پونوں بیچنا ہی پڑے گا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور کامران بھائی اپنے کاروبار اور زمینداری میں مصروف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذرا فرصت نکال لوں تو تمہارے شوہر کے ساتھ چلتا ہوں، بیماری اس حد تک پہنچ جائے تو وقت کا ایک ایک لمحہ زندگی کی رمق گھٹاتا جاتا ہے، پھر موت کسی فرصت کا انتظار نہیں کرتی۔ میں جانتی تھی کہ کامران بھائی کو فرصت نہیں ملے گی، وہ کبھی بھی وقت نہ نکال سکیں گے۔ اب تو ان کے نئے مکان کی تعمیر بھی شروع ہو چکی تھی، بھلا ان کے پاس اتنا وقت کہاں؟ میں حالات اور اپنے شوہر کی زندگی سے قطعی مایوس ہو چکی تھی۔
ساس فوت ہو گئی تھی کہ کسی رشتہ دار پر دباؤ ڈالتی۔ میرے والدین زندہ نہ تھے اور نہ کوئی بھائی، کون مجھے سہارا دیتا؟ بس اسی ایک نند کا سہارا تھا جس کے گھر آ بیٹھی تھی۔ ایک چچا تھے جن سے چھوٹی نند بیاہی ہوئی تھی۔ وہ ایک دور کے شہر میں معمولی ملازم تھے۔ میری کیا مدد کر سکتے تھے؟ کون اس عورت کی بے بسی کا اندازہ کر سکتا ہے جس کا سہاگ اس کی نظر کے سامنے دم توڑ رہا ہو اور قریبی عزیز بے اتنائی برت رہے ہوں۔ وہ زمینوں کا مالک ہو لیکن یہ جائیداد بھی برے وقت میں اس کے کام نہ آ سکتی ہو۔ ایک روز جب کہ شہاب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی تو میں نے دعا کی، خدایا یا تو میرے سرتاج کو زندگی دینے کی کوئی سبیل پیدا کر دے یا پھر مجھے ان سے پہلے موت دے دے۔ ان کی زندگی میں ہی لوگ مجھے ضرورت مند جان کر حقیر سمجھنے لگے ہیں، تو بعد میں میرا کیا ہوگا؟ یہ بڑا کٹن دن تھا، دل پر بھاری بوجھ رکھا تھا، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ رو رو کر بیٹھی تھی کہ میرے چچا آ گئے۔ انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو خون نے جوش مارا۔ وہ ہمیں فوراً لاہور لے آئے اور ایک پرائیویٹ ہسپتال میں شہاب کو داخل کروا دیا۔ مجھے بالکل امید نہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اچانک چچا کے دل کی کایا پلٹ دے گا اور ان کا دل ہمارے لیے اس طرح رحم سے بھر جائے گا۔ وہ معمولی ملازم تھے، تھوڑی سی تنخواہ تھی جس میں ان کا اپنا گزارا بمشکل ہوتا تھا۔ بال بچے دار تھے پھر بھی اپنے دوستوں سے قرض لیا۔ ذاتی گھر بنوانے کے لیے تھوڑا سا سرمایہ جمع کر رکھا تھا، وہ بھی اس کڑے وقت میں میرے دکھوں پر نچاور کر دیا۔ میرے شوہر کا آپریشن ہو گیا، گردے کی ضرورت تھی، چچا نے اپنا گردہ ان کو دے دیا۔ امید تھی کہ شہاب کو نئی زندگی مل جائے گی، لیکن آپریشن کامیاب نہ ہوا۔ چند دن بعد وہ حالکے حقیقی سے جا ملے۔ میری تو دنیا اندھیر ہو گئی، شوہر بھی گیا اور زمینیں جائیداد بھی نندوئی صاحب کے قبضے میں چلی گئی۔ وہ اب صرف ہم کو 2 وقت کی روٹی دینے کے ذمہ دار تھے۔ جب آپریشن ہو رہا تھا، چچا بیڈ پر لیٹے ہوئے تسلیاں دے رہے تھے کہ فکر نہ کرو، ہم خدا کی مدد سے موت سے بھی لڑ جائیں گے، اپنے شہاب کو مرنے نہ دیں گے۔ لیکن موت پر کس کا بس ہے؟ چچا گردہ دینے کے بعد 3 ماہ بستر پر رہے۔ اگر شہاب کو نئی زندگی مل جاتی تو ان کو بھی نئی زندگی مل جاتی، لیکن اب ان کے چہرے پر تھکن رہتی تھی۔ دوبارہ صحت یاب ہونے میں ان کو اتنے دن لگ گئے، مگر صحت یاب ہو گئے۔ خدا کا شکر کہ پھر سے ملازمت پر جانے لگے۔ میں عدت میں تھی، ابھی کامران بھائی کے گھر تھی کہ اچانک یہ حادثہ ہوا۔ میری بڑی نند بھینس کو چارہ ڈالنے باڑے میں گئی، وہاں بھوسے کے ڈھیر میں کہیں زہریلا ناگ چھپا بیٹھا تھا جس نے ان کے پیر پر ڈس لیا۔ زہر نے آنن فانن اثر دکھایا اور فرح باجی اسپتال تک پہنچنے سے پہلے دم توڑ گئی۔ گھر میں کہرام مچ گیا، ایک نہیں 2 سانے تھوڑے وقفے سے ہو کر گزرے۔ ہم سبھی نڈال تھے، فرح باجی کے 2 چھوٹے بچے تھے اور 2 ہی میرے تھے۔ اب ایک ہی گھر میں 4 یتیم بچے اکٹھے ہو گئے تھے اور ان کو دیکھنے والی خدا کی ذات کے بعد چچا ہی باقی بچے تھے، جن کا گردہ بھی ایک رہ گیا تھا، دوسرا تو انہوں نے شہاب پر قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ افسر کو حالات سے آگاہ کیا تو اس نے مہربانی ان کا تبادلہ اسی شہر میں کر دیا جہاں ہم رہتے تھے۔ اب وہ ایک ہی کام کر سکتے تھے، یا تو نوکری کرتے یا پھر نوکری چھوڑ کر زمینداری سنبھالتے تاکہ پیداوار کا کچھ حصہ میرے بچوں کو بھی مل پائے، کیونکہ کامران میرے چچا سے ڈرتے تھے۔ جب فرح باجی کی وفات کو 40 دن گزر گئے تو ان کے شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال کا مسئلہ مد نظر آیا، جن کو فی الحال میں سنبھال رہی تھی۔ میں ہی ان کے گھر کو چلا رہی تھی۔ نند حیات تھی تو نندوئی کے گھر میرا رہنا بنتا تھا، لیکن اب ان کی بیوی زندہ نہ تھی، اب میرا وہاں رہنا معیوب ہی نہیں ناممکن سی بات ہو گئی۔ تبھی چچا نے ہم دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھایا کہ رضائے الہی سے ایک کی بیوی اور دوسری کا شوہر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کامران کو اپنے بچوں کے لیے ماں جیسی محبت کرنے والی عورت چاہیے اور میرے بچوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے کوئی باپ جیسی شفقت بری ہستی۔ اس بندھن کا ایک سبب ہماری وہ زمین اور جائیداد بھی تھی جو اب کامران کے نام لکھی جا چکی تھی، تاہم اس کی آمدنی سے وہ کم از کم میرے بچوں کے اخراجات کا ذمہ اٹھائے ہوئے تھے۔ چچا نے پہلے کامران کو اور بعد میں مجھے سمجھایا کہ دونوں کے بچوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہمارا آپس میں نکاح ہو جائے اور ہم اس امر پر راضی ہو جائیں تاکہ 2 گھر جو ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے ہیں آباد گھر کی صورت میں پھر سے 4 یتیم بچوں کے لیے سکون کا گہوارہ بن جائیں۔ بے شک میں نے دوبارہ شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے مرحوم شوہر سے بہت محبت تھی،
لیکن اب چچا کا دباؤ تھا اور 4 بچوں کی پرورش اور ان کی یتیمی کا خیال تھا۔ مجبوریاں بعض اوقات انسان سے بڑے عجیب و غریب اور انہونے فیصلے کرا دیتی ہے، جو کبھی سوچا نہیں ہوتا، جو وہم و گمان میں نہیں ہوتا، وہی انہونیاں ہو جاتی ہیں۔ نہ تو کامران نے ایسا سوچا تھا کہ مجھ سے نکاح کریں گے، اور نہ ہی میں نے تصور کیا تھا کہ میں ان کی شریک حیات بن جاؤں گی، مگر یہ ہوا، اور یہ تقدیر سے ہوا، حالات سے ہوا، وہ حالات جن پر نہ تو میرا بس تھا اور نہ کامران کا۔ چچا کی کوشش باہر آئی اور ہمارا نکاح ہوا۔ ہمارے ذہنوں نے کافی عرصے بعد جا کر ایک دوسرے کو قبول کیا تھا، لیکن ہمارے بچے ضرور محفوظ اور پرسکون ہو گئے تھے۔ انہوں نے خوشحالی میں زندگی گزاری، اچھی تعلیم پائی۔ ایک گردہ دینے کے بعد چچا کی صحت بھی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور کامران کے بنائے ہوئے جنرل اسٹور پر بیٹھ گئے۔ اس طرح میری چھوٹی نند کے بچے بھی سہولت سے پلے بڑے اور چچا نوکری کی مشقت سے بچ گئے۔ چچا کی زندگی تھوڑی تھی۔ آپریشن کے بعد وہ 10 برس جی پائے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ان کے بچے ابھی پڑھ رہے تھے۔ ان بچوں کو بھی کامران نے سنبھالا، دوسرے لفظوں میں اپنی سالی کے بچوں کو سنبھالا، ان کی ملازمتیں لگوائی، شادیاں کی۔ شاید اللہ نے ان سے یہ سارے کام لینے تھے، تبھی ان کو لمبی عمر عطا کی۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنوں کو سنبھالا، اور جو نیکیاں یتیم بچوں کے ساتھ کی، ان کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنایا، اس کے لیے ضرور ان کو آخرت میں اجر ملے گا۔ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں اپنے دونوں شوہروں کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔